اچھے لوگ اچھا نظام پیدا کرتے ہیں یا اچھا نظام اچھے لوگ پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ تزکیہ نفس کو اگر ہدف مان بھی لیا جائے تو وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک اچھا اسلامی نظام نہ اسٹیبلش کر لیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تزکیے کا دائرہ متعین ہے، میری مراد اس تزکیے سے ہے جو دین کے مقصد کی حیثیت سے مطلوب ہے۔ وہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ چار ہی چیزیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دین کا موضوع وہی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو پاکیزگی پر استوار ہونا چاہیے۔ اس کا ظہور عبادات کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ عبادات متعین ہیں، ان میں کیا چیزیں فرض ہیں وہ بھی متعین ہیں، کیا ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں وہ نوافل کے طور پر ادا کی جاتی ہیں وہ بھی بالکل متعین ہے۔ اس کے بعد تطہیر بدن ہے، یعنی بدن کی صفائی کے آداب۔ تطہیر خورونوش ہے، کھانے پینے میں یہ خیال رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے، ہم خبائث سے اجتناب کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر تطہیر اخلاق۔ تطہیر اخلاق دینی لحاظ سے بھی مطلوب ہے، اور یہ کسی اچھے معاشرے کے لیے بھی ناگزیر ضرورت ہے۔ انسانوں کے مابین تمام تعلقات اخلاقی اصولوں پر مبنی ہیں۔ اگر ہمارا حادثہ اخلاقی کند ہو جائے تو دنیا میں سوائے فساد کے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ ہم ابھی بھی بات کرتے ہیں، اپنے اعزا سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں۔ ہم کسی چیز کے رد عمل کے بارے میں کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملات پر غور کرتے ہیں، ہم نظم حکومت بناتے ہیں، ہم دنیا میں جنگ و جدال کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ہر جگہ آپ اگر دیکھیں گی تو تطہیر اخلاق ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے، یعنی انسان نے اپنے اخلاق کو کتنا پاکیزہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر گفتگو کی جاتی ہے، یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسروں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر معاہدات کی پاسداری ہوتی ہے۔ تو اخلاقی اصول ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ فرد سے مطلوب ہے، یعنی فرد سے تقاضا کیا گیا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، جو بھی حالات ہوں، اس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ مذہب کا مطالبہ ہے۔ اب اس معاملے کو لے لیجئے کہ اچھی حکومت، اچھا نظام کیسے وجود میں آئے گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں دنیا کی تاریخ میں رہی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اٹھے اور وہ اٹھ کر اپنی حکومت اپنی قوت کے زور پر قائم کر لے۔ وہ شخص جیسا ہوگا اس کے لحاظ سے حکومت وجود میں آ جائے گی۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے بادشاہ آ گئے، بہت اچھے فاتحین آ گئے، ان کا کردار بڑا غیر معمولی تھا، انہوں نے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر لیا، انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو سہولت بہم پہنچائیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ آپ کو تاریخ میں بہت سے واقعات ملیں گے۔ اس کے نتیجے میں فتوحات کے باوجود ایک اچھا نظام کہا جا سکتا ہے کہ قائم ہو گیا۔ اس میں لوگوں کے لیے نیکی اور خیر کے مواقع پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ان پر ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ کی بھی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ مواقع بھی تاریخ میں ہم کو نظر آتے ہیں، اور وہ مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا ایک نظام چل رہا ہے، لیکن کسی انتہائی فاسد طبیعت کے شخص نے آ کر اس کو درہم برہم کر دیا۔ تو جب قوت سے فیصلے ہوتے تھے اس وقت تو یہی صورتحال تھی۔ اب بھی جن ملکوں میں قوت سے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں اسی طرح کے حالات آپ کو درپیش رہیں گے۔ جہاں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ لوگ جیسے ہوں گے اسی طرح کے نتائج نکلیں گے۔ لوگ اگر اچھے اخلاق کے ہیں، ان کے ہاں اخلاق کی اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے، سیرت کی اہمیت ہے، وہ اپنے معاملات میں ان بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں جن کو ہم اخلاقی بنیادیں کہتے ہیں، تو نتائج بالکل اور ہوں گے۔ اور اگر وہ ان سے بے پرواہ ہیں تو نتائج اور ہوں گے۔ سیاست کے معاملے میں
ہمیشہ حالات کو دیکھا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو سیاسی حالات سے متعلق کر کے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کے لحاظ سے اور اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، برے سے برے حالات میں بنائیں، اچھے سے اچھے حالات میں مزید پاکیزگی کی کوشش کریں. یہ ہمارا کام ہے. مذہب یہاں سے خطاب کرتا ہے. مذہب کو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے ان سے بحث نہیں ہے. وہ تو انسان کو مخاطب کر رہا ہے اور ہر جگہ کر رہا ہے. اس کے حالات کی اس کو رعایت دیتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی جگہ بہت سہولتیں حاصل ہیں، انسان کے لیے نیکی کے مواقع کھول دیے گئے ہیں، برائی کے راستے بند ہو گئے ہیں، تو وہاں نیکی کا اجر بھی کمتر ہو جائے گا اور برائی سے بچنے پر بھی وہ صورتحال نہیں ہوگی. اور اگر کسی جگہ اس کے برعکس صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلہ اس کے لحاظ سے ہو جائے گا. اس لیے بندہ مومن کے لیے ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے. یعنی ہمیں ایک اچھا نظام اگر میسر ہوگا تو ظاہر ہے وہاں نیکی اور خیر کے مواقع میں سہولت پیدا ہو جائے گی. سہولت پیدا ہو جائے گی تو نیکی کے اجر کی بھی وہ نوعیت نہیں رہے گی اور برائی کے معاملے کی بھی وہ نوعیت نہیں رہے گی. اللہ کے ہاں معاملہ اس اصول پر نہیں ہے کہ تم کو کیا حالات میسر تھے ان حالات کو میں نظر انداز کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا. وہ حالات کی رعایت دیتا ہے، حالات کی بنیاد پر رخصت کو قبول کرتا ہے، حالات کی بنیاد پر بندوں سے افو درگزر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اللہ کا دین ایک ابدی حقیقت کے طور پر موجود ہے. ہمیں اس کی ہدایات کی پیروی کرنی ہے. رہا دنیا کا معاملہ تو وہاں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اچھا نظام ہو، ہماری اچھی حکومتیں ہوں، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھیں، لوگوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچائیں. یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو اس کے دنیا میں نتائج نکلیں گے. آخرت کے نتائج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر طرح کے حالات میں پورے انصاف کے ساتھ نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عفو و درگزر دونوں کے لیے جو قاعدے بنا رکھے ہیں ان کے تحت ہمارا فیصلہ ہو جائے.